اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین و مومنات، آج پھر ہم آپ کی خدمت میں درس نہج الدعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتے ہیں۔ جس طرح ہم گزشتہ دعا کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، آج بھی انشاءاللہ دعا ہی کے سلسلہ میں گفتگو ہوگی۔ ہمارا جو موضوع آج کل چل رہا ہے وہ ہے اہتمام دعا، کہ دعا کا اہتمام کس طرح اولیاء اللہ نے کیا ہے، اوصیاء نے کیا ہے، انبیاء نے کیا ہے، مومنین نے کیا ہے، صالحین نے کیا ہے۔ تو یہ ہم آپ کی خدمت میں اس لیے لے کر آ رہے ہیں کہ جتنی آپ کی مشکلات ہیں، جتنی آپ کی پریشانیاں ہیں، ان کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ اپنی مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آئیے اس درس میں شرکت کیجئے اور ان جو طریقے ہیں ان کو دیکھیے، ان کا اسلوب، ان کا طریقہ کار، اور اس انداز میں بارگاہ پروردگار میں آئیں اور گڑ گڑائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں، التجا کریں، استدعا کریں، تاکہ پروردگار عالم آپ کی مشکلات کو آسان کر دے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں آج بھی قرآن مجید ہی کی 2 آیتوں سے آج کے درس کا آغاز کیا۔ جیسا کہ آپ مسلسل سن رہے ہیں، جب بھی شروع کرتے ہیں تو ہم قرآن کے ہی آیات کو لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مقدس کتاب میں اپنے اس نبی کا ذکر کیا ہے کہ جسے حضرت زکریا کہتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ یہ اللہ کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ اپنے نبی سے، پیغمبر اسلام سے گفتگو کر رہا ہے کہ اے میرا نبی، اس وقت کو یاد کریں کہ جب زکریا نے اپنے پروردگار کو پکارا، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اے پروردگار عالم مجھے تنہا نہ چھوڑ دیجئے، اور آپ بہترین وارث ہیں، یعنی تمام وارثوں میں آپ بہترین وارث ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کا نبی ہے اور کس انداز میں اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تو جب انبیاء نے، اولیاء نے، اوصیاء نے اللہ سے مانگا ہے تو ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ ہمیں بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ کس انداز میں مانگنا ہے؟ جس طرح اس کے انبیاء نے اس سے مانگا ہے۔ تو آئیے دیکھیے حضرت زکریا کس طرح مانگ رہے ہیں۔ اولاد نہیں ہے نا، وارث نہیں ہے، تو اللہ خواہش ہے کہ میری اولاد ہو، میرا وارث ہو، کہ جو میرے علم کا وارث ہو، جو میرے
بقیہ جات کا وارث ہو تو اس کے لیے، کیونکہ حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے تھے، بہت زیادہ ایج میں چلے گئے تھے، لیکن آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور آپ کی جو بیوی ہے وہ بانجھ ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کا نبی یہ دعا مانگ رہا ہے۔ اگر آج ہمارا معاشرہ نہ جانے کہ کس طرف جا رہا ہے، اگر آج کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں آپ تو آپ کی ایج بہت ہو گئی ہے، ہاں آپ کو شرم نہیں آتی۔ یعنی عجیب و غریب بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم قرآن سے بہت دور ہیں، ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور پھر جو ہے آپ اپنی زندگی کو اس طریقے سے چلائیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کیسے فرمایا؟ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اے پروردگار عالم مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تو وارثوں میں سے بہترین وارث ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وارث اور بھی ہیں، لیکن بہترین وارث جو ہے وہ ذات پروردگار ہے۔ مدد کرنے والے اور بھی ہیں، بہترین مدد کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ یعنی تمام مدد کرنے والوں کے جو اوپر ہے وہ ذات الہی ہے۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کہ سب سے بڑا مددگار جو ہے وہ خود پروردگار ہے۔ آگے کیا کرنا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب حضرت زکریا نے ہم سے التجا کی، ہم سے اپنا وارث مانگا، فاستجبنا لہو، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ ہاں یہی فرماتا ہے نا ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو اور میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، وہاں گریہ زاری کرنی ہے، وہاں سے مانگنا ہے۔ لہذا کوشش کیا کریں کہ اگر کوئی مشکل آ جائے، اصل بات یہ ہے کہ ہم کب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی بار آ جاتا ہے اس وقت، وگرنہ جب ہم آسائش میں ہوتے ہیں، خوشحالی میں ہوتے ہیں، تو ہم غافل ہوتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں سیکھنا کہاں سے ہے؟ اللہ کے انبیاء سے، اولیاء سے، کہ وہ ہر حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمایا فاستجبنا لہو، جب ہمیں زکریا نے پکارا، ہم سے مدد مانگی، ہم سے اپنا وارث مانگا، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، فقط دعا قبول نہیں ہوئی، اور ہم نے اسے عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کیا عطا کیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا، تو ہم نے اسے حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کو، یہ اللہ کا ایسا نبی ہے، ایسا نبی ہے کہ جو ہر وقت گریہ زاری کرتے تھے خوف خدا میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب خطبہ دیتے تھے تو انہیں یہ اندیشہ رہتا تھا یحییٰ کا کہ جب تھوڑا سا ذکر الہی ہوتا تھا تو اتنا گریہ شروع ہو جاتا، اتنا گریہ شروع ہو جاتا، کبھی کبھار یوں ہوتا تھا کہ یہ جنگل کی طرف نکل پڑتے تھے اللہ اکبر اسی گریہ کی حالت میں۔ اچھا، میں اس طرف نہیں جا رہا، ہمارا موضوع ہے کہ اولیاء اللہ کس طرح اللہ سے مانگتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے زکریا کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے اسے یحییٰ بیٹا عطا کیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے اس کی زوجہ کی اصلاح کی۔ اب اصلاح سے کیا مراد ہے؟ آپ جائیں قرآن میں دیکھیں تفاسیر کو، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ بانجھ ہو چکی تھی، ہم نے اسے اس قابل بنا دیا۔ ماشاءاللہ۔
نبی کی بیٹی بانج ہو نبی کی بیوی جو ہے اس وقت بانج ہو چکی تھی، اس قابل نہیں تھی کہ وہ بچہ جنے. تو ہم نے جب نبی نے دعا مانگی کہ خدایا مجھے میرا وارث چاہیے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. اس قابل بنا دیا. اصلحنا لہو زوجہ، اور ہم نے اس کی بیٹی کہ اس کی بیوی کی اصلاح کر دی، یعنی اس قابل بنا دیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس 10 سال ہو گئے شادی کی ہوئے، 20 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، تو لوگ جو ہیں وہ ندمان ہو جاتے ہیں، پشمان ہو جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اب تو جی نا امید ہو جاتے ہیں. نا امید ہو جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب تو اولاد ہونے والے. وہ قادر مطلق ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہاں اس سے مانگتے رہنا چاہیے بار بار. آپ کہیں کہ بار بار مانگے تو مجھے شرم آتی ہے. ہاں اگر کسی انسان سے مانگے تو یقیناً شرم آئے گی، اور وہ بھی آپ سے تنگ ہو جائے گا، پریشان ہے. یار یہ کیا انسان ہے کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا، ہر وقت پیچھے لگا ہوا. لیکن وہ ذات وہ ہے کہ جتنا اس سے مانگو گے سبحان اللہ اتنا وہ خوش ہوگا، اس لیے کہ وہ خود چاہتا ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں آؤ. اور میں نے یہاں تک پڑھا ہے یہ سلسلہ دعا میں کہ بسا اوقات بندہ مانگتا ہے اور وہ دیتا نہیں ہے. بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. یعنی علماء نے لکھا در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو اپنے اس بندے سے اتنا پیار ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ بار بار مجھے پکارے، بے شک. اور وہ اسے ڈیلے کرتا جا رہا ہے، اسے ڈیلے. اب انسان کچھ اور سوچتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں کچھ اور ہے. لہذا بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی بارگاہ میں جانا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. یہ جو خاندان ہے، یہ جو فیملی ہے، یہ نیکیوں کی طرف جلدی کرنے والے ہیں. اللہ. ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو نہ جانے کہ ہمارے چہرے پہ کتنے بال آ جاتے ہیں. دھتکار دیتے ہیں. آپ خدا کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ بندہ آپ کے پاس چل کر آیا ہے. اگر وہ آپ کو اس پوزیشن میں ڈال دیتا کہ تمہیں اس کے پاس چل کر جانا ہوتا تو پھر تمہارے اوپر کیا گزرتا. لہذا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ لوگ ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. وہ نیکیوں کی طرف، وہ خیرات کی طرف جلدی کرنے والے تھے. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ نیکیوں کی طرف سبقت کرنا چاہیے، نیکی کی طرف جلدی کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گناہوں کی طرف جلدی کرتے ہیں، لیکن نیکی کی طرف جب کوئی بات آ جائے تو کبھی تو ہمیں اونگ آنے لگ جاتی ہے، کبھی ہمیں کام یاد آنے لگ جاتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں، میری اپوائنٹمنٹ ہے، مجھے ادھر جانا ہے، مجھے ادھر جانا ہے. لیکن اگر کوئی برائی کی طرف دعوت دے تو فوراً صاحب تیار ہو جاتے ہیں، خوشبو لگا لیتے ہیں، وہ کیا لباس تیار ہوتا ہے، اس طریقے سے پہلے ہی تیار ہے، ریڈی ہے. لیکن اگر کوئی نیکی کی طرف بلائے، آؤ نماز جمعہ کی طرف آؤ، آؤ مجلس کی طرف، آؤ درس کی طرف، تو وہاں ہمیں جو ہے بہت سارے کام جو ہے وہ یاد آ جائے. تو یہ سیرت انبیاء نہیں، یہ طریقہ انبیاء نہیں، یہ طریقہ اولیاء نہیں. ہمیں کس سے سیکھنا ہے؟ انبیاء سے سیکھنا ہے، اولیاء سے سیکھنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. تو وہ خیرات کی طرف جلدی کرتے ہیں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا. اللہ اکبر. کس چیز کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو متوجہ کر رہا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ہمیں پکارتے تھے، وہ ہم سے مانگتے تھے. کس حالت میں؟ رغبن و رہبن. رغبت کی حالت میں اور خوف کی حالت میں. یعنی چاہے وہ آسائش میں ہو
تب بھی وہ ہمیں پکارتے تھے، یا خوف میں ہوں تب بھی، چاہے خوف کی حالت میں ہو تب بھی۔ اب انسان کیا کرتا ہے جب آسائش میں ہے، مالدار ہے، دولت کی پیل ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، تو غافل ہے، خدا سے دور ہے، خدا جو ہی کوئی زوال آ جاتا ہے، جو ہی کوئی امتحان آ جاتا ہے ایک تو دم پھر اسے اللہ یاد آتا ہے۔ لیکن اولیاء اللہ کیا کرتے تھے؟ وہ اس انتظار میں نہیں ہوتے تھے کہ کوئی امتحان ہو تو پھر ہم اللہ کی طرف پلٹے۔ انسان کو چاہیے کہ اولیاء اللہ سے سیکھے، ہمیں ہر حالت میں اللہ کو پکارنا ہے، ہر حالت میں اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، آئیے بارگاہ پروردگار میں، سبحان اللہ، پکاریں اسے۔ میں نے جیسے کہ خطبات جمعہ میں کئی بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب صبح صادق ہوتی ہے تو ایک منادی ندا دے رہا ہوتا ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پروردگار کا کام ہے، اس کا کرم ہے۔ ہم تو بھاگتے ہیں کہ ہم سے کوئی مانگنے والا نہ آ جائے، لیکن ہم خود مانگتے ہیں، ہم خود مانگتے ہیں۔ تو جب ہم مانگتے ہیں تو اگر کوئی ہمارے پاس مانگنے والا آ جائے تو پھر ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھی تو مانگتے ہیں نا بھائی، یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کا بندہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اس کو دینا تو چاہیے، وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے نا۔ بے شک۔ تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے بندے کو دو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مال میں اور اضافہ کرے گا۔ اصل مشکل یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ رحمان کہتا ہے کہ میرے در پہ دے، قربان کر، میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دے گا میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دے گا میں تجھے اتنا دوں گا۔ ایک طرف رحمان ہے، دوسری طرف شیطان ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ ڈراتا ہے، کہتا ہے اگر تو نے دے دیا تیرے مال میں کمی آ جائے گا، تیرا مال ختم ہو جائے گا۔ تو ہم کس پر اعتماد کرتے ہیں؟ شیطان کی بات پر ہم اعتماد کر جاتے ہیں، اس کی بات ہم مان جاتے ہیں۔ رحمان کی بات پر ہمیں یقین ہی نہیں آتا۔ بھائی پہلے کس نے تمہیں دیا؟ شیطان نے دیا ہے یا رحمان نے دیا ہے؟ تو لہذا انسان کو چاہیے کہ اس کا عقیدہ مضبوط ہو، اس کا ایمان مضبوط ہو، اس کا اللہ پر توکل ہو، بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہر حالت میں ہمیں پکارتے تھے، چاہے وہ خوف کی حالت ہو، چاہے وہ آسائش کی حالت ہو۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہم ہی سے ڈرتے تھے، وہ ہم ہی سے ڈرنے والے ہیں، یعنی وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ سے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے، ہر سننے والے کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی انسان اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر انسان سے ڈرتا ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہی اولیاء اللہ کا کام تھا، جب وہ میدان میں جاتے تھے تو کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ مولا علی کی زندگی پڑھیں، کیا وہ اولیاء اللہ میں نہیں ہیں؟ کیا وہ صالحین میں نہیں ہیں؟ کیا وہ مومنین میں نہیں؟ بلکہ وہ تو امام المتقین ہیں، امیر المومنین ہیں۔ لیکن جب وہ میدان میں جاتے تھے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اس لیے کہ ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا تھا، ان کا توکل اللہ پر ہوتا تھا۔ تو ہمیں کیسے رہنا ہے، کس انداز میں ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، کس انداز میں ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، تو آئیے قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید سے سیکھیں۔ ہر چیز کا حل قرآن مجید میں موجود ہے، بے شک ہر چیز کا حل جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ مومنین و مومنات، ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں، اور جب واپس آئیں گے تو آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ سے گفتگو بھی کریں گے، آپ کے سوال بھی لیں گے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آئیں اس درس میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔